ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، پچھلے درس میں ہم نے توحید ربوبیت کو پڑھا تھا۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اسی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اسی نے چرند پرند جنات و انسان سب کو پیدا کیا، وہی روزی دیتا ہے، وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اور یہ اللہ پر ایمان لانے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ آج ہم توحید الوہیت کو سمجھیں گے۔ توحید ربوبیت کا مطلب آپ نے سمجھ لیا۔ توحید الوہیت کا مختصر مطلب یہ ہے، اس کی تعریف اگر کی جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو توحید الوہیت کا مطلب یہ سمجھیے کہ کسی بھی قسم کی پوجا پاٹ، کسی بھی قسم کی عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ اور توحید الوہیت، اگر کوئی شخص توحید ربوبیت کا قائل ہے، مطلب توحید ربوبیت کو مانتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ آسمان سے بارش اللہ برساتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ ہم کو پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن توحید الوہیت یعنی وہ عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، تو وہ شخص مشرک ہے، وہ شخص مشرک ہے۔ توحید الوہیت کی یہ اہمیت ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 25 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ جو تھے، وہ توحید ربوبیت، جس کو ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا تھا کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، چرند و پرند کو، انسان و جن کو، تمام مخلوقات کو، اس جہان کو، اس کہکشاں کو، سورج چاند ستاروں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا، سمجھا تھا، اس کو ہم نے نام دیا تھا توحید ربوبیت کا۔ تو اس توحید ربوبیت کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم سورہ لقمان آیت نمبر 25 سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم پوچھو گے کہ سماوات والارض، یعنی سماوات یعنی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے، ضرور کہیں گے، یقیناً کہیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا اس سے حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جنگ کیا ہے، قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اگر ہمارے مسلمان میں سے کوئی شخص، اگر جو اردو نام والے، عربی نام والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے، نماز پڑھنے والے، وہ توحید ربوبیت کا ان کا اقرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، مجھے اللہ نے پیدا کیا، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن پھر وہ کیا کرتا ہے، توحید الوہیت کا منکر ہے، یا توحید الوہیت میں یعنی کہ عبادت میں، دعا میں، پکارنے میں کسی اور کو شامل کرتا ہے، تو وہ یہ جو مشرکین مکہ ہے، مشرکین مکہ ہے جو توحید ربوبیت کو مانتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس سے لڑو، اس سے جنگ کرو، تو وہ اس کے مانند ہے، کچھ نہ کچھ مشابہ ہے۔ لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توحید الوہیت یعنی عبادت جو ہے، اس کی جو حقیقت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے چند قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، سورہ الذاریات آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی جنات اور انسان کا جو پیدا ہونے کا مقصد ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ توحید الوہیت کے خلاف ہے۔ پھر وہ شخص مشرک ہوگا اگر کوئی بھی عمل جو عبادت میں شامل ہے وہ کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اب دیکھیے،
یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے یہ حکم دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور باطل معبودوں سے بچو۔ یعنی ہر امت میں رسول کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا ہے توحید الوہیت، یعنی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، باطل معبودوں کو چھوڑ دو۔ یہ رسول کے آنے کا مقصد ہے، اسی لیے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اسی لیے کتابیں نازل کی گئی، کس کے لیے؟ توحید الوہیت کے لیے خصوصی طور پر۔ اسی طرح سے سورہ انبیاء کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آیت نمبر 25 ہے کہ اور ہم نے تم سے پہلے، یعنی رسول کو کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس پر یہی وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو، بس میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ بھی توحید الوہیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح کر دیا ہے کہ انبیاء و رسول کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو توحید الوہیت سکھائے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا سکھائے اور ان کو سمجھائے کہ عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ کی جائے گی۔ چنانچہ ان تمام نچوڑ سے یہ پتہ چلتا ہے، ان تمام باتوں کے نچوڑ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص توحید ربوبیت کا قائل ہے، یعنی وہ یہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ نے ہی کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمارا رب ہے، لیکن وہ عبادت میں کسی اور کو شامل کرتا ہے تو وہ شخص شرک کرتا ہے، شخص شرک کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی بہانے سے کرتا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی کرتا ہو اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ شخص مشرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت گھناؤنی چیز ہے اور اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہر چیز کو اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے توحید الوہیت سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ توحید الوہیت کی ایک چابی ہے لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ویڈیو میں اس پر بات کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ پرانے ہیں تو بھی لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو شرک کے اندر آتی ہیں، اور شرک کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو شخص شرک کرنے والا ہوا وہ مشرک ہے، تو مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ قرآن مجید نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو شرک میں فال کرتی ہیں، اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا سوائے شرک کے، یعنی مشرک کو کبھی مغفرت نہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنی چاہیے کہ کون سی چیز ہے جس کے اندر شرک کی بو آ رہی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا سوائے شرک کے، یعنی شرک کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور توحید الوہیت کے بالکل الٹا ہے، اس کے برعکس ہے شرک کرنا۔ یعنی ایک طرف توحید الوہیت وہ پانی کی طرح ہے تو شرک جو ہے وہ آگ کی طرح ہے۔ جس طرح سے آگ اور پانی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے توحید الوہیت اور شرک ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے توحید الوہیت کو سمجھ لیا ہوگا۔ توحید الوہیت کی ایک چابی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے تو ضرور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں تک، احبابوں تک، اور اگر پسند آتا ہے تو لائک کریں
اور کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ کریں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔